بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم سیکھنے کو قبول فرمائے، اور اس کے پاداش میں اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، کل کی مجلس میں ہم نے سب سے پہلے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے دیکھا، اور اس کے بعد کتاب و سنت میں لفظ اسلام اور لفظ ایمان کیسے استعمال ہوا ہے اور اسے کیسے سمجھنا چاہیے، اور ہم نے بھی دیکھا کہ اسلام جب بھی کہا جائے تو ایمان اس میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسلام کہتے ہیں تو اس میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، جب ایمان کہتے ہیں تو اس میں اسلام داخل ہو جاتا ہے، اور جب ان دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کر لیا جائے تو ایسی صورت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان باطنی اعمال کا نام ہے جن کا تعلق ایمان سے ہے، باطنی عقیدے سے ہے۔ یہ ساری باتیں کل کی مجلس میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے لفظ ایمان کی تعریف سنی۔ ہم نے بتایا کہ ایمان کا معنی القول باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ ایمان کا معنی زبان سے ادا کرنا، دل میں پختہ بھروسہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا جسم کے اعضاء کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ تین کام 6 ارکان کے ساتھ کیسے کرنے چاہیے یہ ہم نے دیکھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ایمان کے تعلق سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، تو ہم نے بتایا کہ ایمان اللہ پر سب لاتے ہیں، ایمان اللہ پر سب لاتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ کئی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنے عقل میں دیکھا، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مورتیوں میں دیکھا، بعضوں نے جانوروں میں دیکھا، ایسے مختلف دنیا میں شکلیں موجود ہیں، لیکن جو طریقہ جسے اللہ رب العزت نے ریکگنائز کیا، جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی کتابوں میں ہمیشہ سے بتایا، وہ طریقہ عزیز دوستو توحید کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور ہمارا حکم یہ تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور طاغوت کی عبادت نہیں کی جائے، طاغوت کے ساتھ کفر ہو۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے جس راستے کو اللہ نے جس راستے کو بتایا کہ یہی راستہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے کا ہے، وہ راستہ ہے توحید کا راستہ۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توحید کے کیا معنی ہیں۔ یہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کا روٹ ورڈ ہے وحد، وحد یوحد توحیدا فهو موحد، یعنی وحد معنی ایک کرنا، کسی بھی چیز کو ایک کرنا، جوڑنا، اسے کہتے ہیں توحید۔ لیکن شریعت میں اللہ کو ایک ماننا کسی کو توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا کسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہم نے سنی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو مانے، اللہ کو ایک مانے، تو مانا کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانے تو مانا کیا ہے؟ کیا مانا ایک ماننے کا؟ ایک ماننے کا مانا یہ ہے کہ آپ اللہ کے کاموں میں آپ اللہ کو ایک مانیے، اس پر ایمان لائیے، اور بندے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں جسے عبادت کہا جاتا ہے، اس میں بندے اللہ ہی کو ایک مانے، اللہ ہی کے لیے عبادت کریں۔ یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ تو عزیز دوستو، ایک ماننے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانے، یہی معنی ہے توحید کا۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہوئی، ایک ہے توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید الربوبیہ ہے۔ عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید الالوہیہ ہے۔ اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں یہ ماننا کہ اللہ ہی اس نام کا حامل ہے، اللہ ہی اس صفت کا حامل ہے، تو یہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ یہ 3 قسم کی توحید۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ توحید کی 3 قسمیں کہاں سے آ گئی؟ کیا یہ اللہ نے قرآن میں سے کہا یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی 3 قسمیں بیان کی؟ یہ کہاں سے ہمیں یہ چیز ملی؟ جب ہم کتاب و سنت میں غور کرتے ہیں، جسے اہل علم کہتے ہیں تتبع والاستقراء، تتبع والاستقراء یعنی تمام قرآن کی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جتنی بھی احادیث آئی ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے،
صحابہ کا سمجھ، تابعین تبع تابعین کا سمجھ، ان کے اقوال، ان تمام چیزوں پر آدمی نظر ڈالنے کے بعد جو فیصلہ سناتا ہے، اور یہ پروسیس کو کہتے ہیں تتبع، یہ پروسیس کو کہتے ہیں تتبع و استقراء۔ تو تتبع و استقراء سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کی 3 قسمیں، اور سب سے پہلے توحید کی 3 قسمیں بیان کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد، جن کا نام تھا ابو یوسف یعقوب، ابو یوسف جن کی کنیت تھی جو یعقوب ان کا نام تھا، ابو یوسف سے کافی مشہور ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب میں کتاب الاعمال، کتاب الاموال میں انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ بیان کرنے والے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 180 ہجری کے آس پاس۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ اپنے طور سے بات نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے استادوں سے ان باتوں کو سنا، اور یہی چیز ہم دوسرے سلف الصالحین کی کتابوں میں، ان کی بات چیت میں عام طور پر سنتے آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے توحید کی ہمیشہ سے 3 قسمیں بیان کی۔ اور بعض ایسے حضرات ہیں جو توحید کے ضد میں، توحید کی عداوت میں ہوتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جیسے عیسائی نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 ہے، ویسے تم کہتے ہو کہ توحید 3 ہے۔ انہیں فرق کرنا چاہیے کہ ہم جو توحید کی قسمیں بیان کرتے ہیں یہ کوئی ہمارا شروع کرتا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 3 قسم کی توحید ہے۔ توحید کی 3 قسمیں آپ یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس آیت کی ٹکڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ایک آیت کی ٹکڑی ہے، پوری آیت انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل کی آیت، یہ آیت کی ٹکڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے، اس میں 3 قسم کی توحید آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ توحید الوہیہ کو لے لیجیے، بسم اللہ، اللہ، یہ لفظ اللہ میں خود الوہیت ہے، کیونکہ اللہ آپ نے سنا یہ اصل میں الالہ تھا، الالہ۔ اب اس کتاب کے آغاز میں مؤلف نے مقدمہ لکھا، مقدمے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بسم اللہ لکھا، تو ہاں ہم نے بعض یہ پوری آیت کی ہم نے تشریح کی تھی، تو اس وقت ہم نے بتایا الالہ یہ آگے چل کے اللہ بن گیا، الہ سے الوہیت نکلا ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہیں، آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، تو توحید الالوہیہ میں آپ کا ایمان پختہ، توحید الالوہیہ میں آپ کا ایمان پختہ ہے۔ تو بسم اللہ اللہ کے نام سے، اس میں الوہیت ہے، اور الرحمن الرحیم اس میں ربوبیت ہے اور ساتھ اسماء و صفات۔ میں نے بتایا ربوبیت اور اسماء و صفات دونوں ایک ہیں، اللہ کے کام میں اللہ کو ایک ماننا یہ ربوبیت ہے، اور اسماء و صفات میں ہم اللہ کو ایک ماننا یہ اسماء و صفات یہ اللہ کے کام ہے۔ رزاق، ستار، منان، کریم، رحیم، یہ سب اللہ کے نام ہیں، ان تمام ناموں میں اللہ کی صفات ہے، یہ تمام اللہ کے کام ہے۔ تو توحید الربوبیہ، توحید الاسماء و صفات دونوں اصل میں ایک ہیں۔ اہل علم سے الگ اس وجہ سے بیان کیا اسماء و صفات کو، کیونکہ اس میں اختلاف قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے، اور اس کی وضاحت عوام کے درمیان ضروری ہے، اور عوام اس کا علم حاصل کریں تاکہ آنے والے فرقوں سے وہ بچے رہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 قسم کی توحید ہے، توحید الالوہیہ ہے، اور توحید الربوبیہ ہے، اور توحید الاسماء و صفات، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ 3 قسم کی توحیدوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو توحید کی 3 قسمیں، گویا کہ توحید کی 3 قسمیں ایسا نہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں، ہے نا، یہ توحید کی 3 قسمیں یہ اصل میں توحید کو سمجھنے کے لیے اس کی جو ہے اہل علم تفریق کی، اور خاص طور پر مشرکین مکہ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ اللہ کو اللہ مانو رب کے حیثیت سے، تو انہوں نے کچھ بھی انکار نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ کو رب ماننے میں کبھی بھی اعتراض نہیں کیا، لیکن انہیں اعتراض کس میں تھا؟ اعتراض اس میں تھا کہ عبادت بھی اللہ ہی کے لیے کی جائے، کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا اجعل الالهة الہ واحدا ان هذا لشیء عجاب، یہ کیا ہو گیا؟ محمد ہمارے تمام خداؤں کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بارش کون برساتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جلاتا کون ہے، کہتے ہیں کہ اللہ۔ یہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا ان کے پاس تھا ہی، انکار نہیں، لیکن ان کے پاس اختلاف کہاں تھا کہ جب آپ نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، عبادت بھی اللہ ہی کے لیے کیجیے، تو کہتے تھے نہیں،
ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن ہماری عبادت میں ہم اللہ کو بھی شامل کریں گے، غیر اللہ کو بھی شامل کریں گے۔ یہ ہمارے پاس 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کی بھی عبادت کریں گے، اللہ کی بھی عبادت کریں گے، تو اللہ نے کہا یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کو شامل کرنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ تو ربوبیت میں ان کے پاس کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن الوہیت میں ان کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا، اور جب انہوں نے اس سے اختلاف کیا اللہ رب العزت نے کافر مشرک کہا۔ تو اس دوستو توحید الربوبیہ یہ سب اتفاق کرتے ہیں، توحید الربوبیہ کی ضد ہے الہاد۔ توحید الربوبیہ کی ضد کیا ہے؟ الہاد، ایتھیزم۔ جو آدمی اللہ کو رب کی حیثیت سے نہیں مانتا تو وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کا انکار کرنا نعوذ باللہ اسی کو کہتے ہیں الہاد، ایتھیزم۔ اور یہ جو الہاد ہے اللہ کا انکار کرنا، یہ انسانی فطرت میں کبھی بھی تھا نہیں، انسان کبھی بھی اللہ کا انکار انہوں نے نہیں کیا۔ ہر قسم کا انسان، چاہے وہ جنگل میں رہا ہو، شہروں میں رہا ہو، کسی بھی قسم کا انسان، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، بلکہ قدیم زمانے سے لوگ اللہ ہی کو مانتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ خدا کا انکار کب سے شروع ہوا؟ اس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کا انکار اس وجہ سے کیا تاکہ اپنی گدی بچا کر رکھے، اپنی حکومت بچا کر رکھے۔ تاریخ میں سب سے قدیم آدمی جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جس کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن جس کا ذکر آیا ہے، اس کا نام تھا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب اس نے مشہور مناظرہ کیا تو اس نے اللہ کا انکار کیا، کہا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ جب نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، اور فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے خدا کا انکار کیا، اصل میں وہ دینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عبادت کریں، چاہتے ہیں کہ ان کی وہ حکومت باقی رہے۔ جیسے فرعون کہتا ہے کہ مصر کی ندیاں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں، مصر میں دھوپ، یہ سب کچھ ہوتا ہے میری وجہ سے۔ تو وہ سب جانتے ہیں، اس کے خود خاندان والے سب جانتے ہیں کہ خدا ہو نہیں سکتا، لیکن تکبر کی وجہ سے، اپنی دولت کی شان کی وجہ سے، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا۔ کبھی بھی ایک آدمی سوچ سمجھ کر تحقیق کر کر خدا کا انکار کرنا ممکن نہیں، خدا کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ اب دنیا میں مشہور جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو آج ہم خاص طور پر یورپ کے اندر دیکھتے ہیں، خاص طور پر عیسائی بڑی تعداد میں ایسے ہیں جن کا نام تو عیسائی ہے لیکن وہ ملحدین ہیں، خدا کا انکار کرنا ان کے پاس عام ہو گیا ہے۔ ہم یورپ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خدا کے انکار کرنے والے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور آج یورپ کے اندر 90% ایسے لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ بحیثیت ایک ریلیجن وہ کہتے ہیں کہ ہم کیتھولک ہیں، ہم آرتھوڈاکس سے فلاں ہیں، لیکن ان کے دل میں ہے خدا کا انکار، کوئی مذہب کو ماننا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتی ہے بات کہ وہاں پر مذہب کے نام سے لوگوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، خاص طور پر پادریوں نے مذہب کے نام سے اتنا پیسہ جمع کیا اور کلیسے بنائے، لوگوں کو لوٹا، تو لوگ جب دیکھے کہ انہیں روک نہیں پا رہے ہیں کیونکہ نام اللہ کا لیتے ہیں، اور جب بھی ظلم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں خدا کا خاص آدمی ہوں، تو لوگ مجبور ہو کر کہا کہ نہ ہم آپ کو مانتے ہیں نہ تمہارے خدا کو مانتے ہیں۔ تو یہاں سے لوگوں نے یہ ظلم و ستم کی وجہ سے، نہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا، ورنہ کوئی فطری طور پر تحقیق کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد کبھی بھی انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم ہندوستان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے خدا کا انکار کرنے والے کون تھے؟ بدھی تھے، بدھی اور یہ چینی۔ بدھی اصل میں وہ لوگ خدا کا انکار کرنے والے ہیں، ایتھیسٹ ہے، یہ بھی ایتھیسٹ ہے۔ یہ جو بدھا ان کا جو بڑا ہے، اسے لوگوں نے اس وجہ سے بڑا کیا کہ اس نے برہمنوں کو نہیں مانا۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ برہمنوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے سب ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ مذہب کے نام سے لوگوں کو لوٹتے تھے، مذہب کا نام لیتے تھے، یہ اپنے گھر بناتے تھے، اپنی دولت جمع کرتے تھے، اور یہ روکنے والا کوئی نہیں تھا، سب پر ان کا ڈومینیشن تھا، اور خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اونچی جاتی سے ہمارا تعلق، اور تم لوگ ویشنوا ہو، تم لوگ క్షత్రియ ہو، اور تم لوگ شودر ہو۔ ان تمام قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ ہماری خدمت کرے، ہم ہیں خدا کا حصہ، نعوذ باللہ، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اب اس دعوے کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو لوٹا، بستیوں کو لوٹا، پیسوں کو لوٹا، برباد کر دیا لوگوں کو۔ تو یہ اٹھے صاحب، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، چلو ہم خدا کو مانتے ہی نہیں، چلو ہم خدا کو مانتے ہی، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ برہمنوں کی سطوت سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم و استبداد سے بچنے کے لیے
یہ اعلان کیا گیا کہ خدا نہیں ہے، ورنہ تحقیق کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر دل کی گواہی لیتے ہوئے کسی نے خدا کا انکار نہیں کیا. اور اس کے بعد جین آئے، انہوں نے بھی وہی کام کیا. اور اس کے بعد آج ہم ہندوستان کے خاص طور پر تمل ناڈو کے اندر دیکھتے ہیں یہ پیریار کو ماننے والی ٹیکا کے لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں. یہ بھی عزیز دوستوں کوئی تحقیق کی بنیاد پر نہیں. یہ جو پیریار یہاں کا جو ٹیکا پارٹی کا بڑا ہے جس نے خدا کا انکار کیا اور بڑے پیمانے میں کام کیا اور بڑی تیزی سے اس نے برہمنوں کی وہ طاقت کو ختم کیا اور ایسے زور سے ختم کیا کہ کوئی برہمن کو آزادی نہیں تھی کہ وہ تمل ناڈو کی کسی سڑک میں ڈوری ڈالتے ہوئے گھومے. اس حد تک انہوں نے ان کے لیے مشکل کر دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ طاقت تھی. تو جب اس کی تحقیق میں ہم جاتے ہیں تو یہ بھی ایک زمانے میں پجاری ہوا کرتا تھا. اس کا تعلق یوروپ سے تھا. وہاں کے ایک مندر میں جس کا یہ اور اس کے خاندان والے پجاری ہوا کرتے تھے اور یہ بھی خود ایک پجاری تھا ایک مدت تک. اور جب اس نے دیکھا کہ مندر میں خدا کے نام سے کیسے لوگوں کو ان کے پیسے لوٹے جاتے ہیں اور وہاں پر جو بھی ظلم و ستم ہوتا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جب بھی اس نے روکنے کی کوشش کی تو برہمنوں نے کہا کہ ہم برہمن ہیں، ہم مندروں کے بڑے ہیں، مذہب ہمارے ہاتھ میں، ہم مذہبی پیشوا ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہی ہم لوگوں کو ماننا ہے. تو اس نے کہا کہ نہ میں تمہارے مندر کو مانتا ہوں، نہ میں تم لوگوں کو مانتا ہوں، نہ تم جسے خدا کہتے ہو اسے میں مانتا ہوں. اس نے سب کا انکار کیا اور اس کے بعد خدا کے انکار کو اس نے عام کیا. اور اسی کا شاگرد جسے اڑنا کہتے ہیں اس نے تو اپنے آخری زمانے میں کہہ دیا کہ مذہب اگر کوئی سچا ہے تو اسلامی مذہب. اور بعض لوگوں نے اس کا بھی شک کا اظہار کیا کہ یہ مسلمان ہو کر وفات پایا ہے کیونکہ اس نے اسلام کی اتنی تعریف کی. تو عزیز دوستو یہ سب مختصر تاریخ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں الہاد کی تاریخ. تو الہاد جہاں کہیں بھی ہوا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک سبب کی وجہ سے ہوا ہے، ظلم کی وجہ سے ہوا ہے. مذہب کے نام سے لوگوں کو جب لوٹا گیا تو لوگوں نے مذہب کا انکار کیا، ورنہ کوئی تحقیق کی بنیاد پر مذہب کا انکار اللہ کا انکار نہیں کر سکتا. ایک مشہور ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام اسٹیفن فلیمنگز، مشہور ہے نا. اس نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف ٹائم. ہسٹری آف ٹائم یہ بہت بڑا فزکس کا ماہر ہے. ساری دنیا میں اس سے بڑا فزکس کا ماہر نہیں گزرا اور یہ اپاہج ہے، چل نہیں پاتا، کھڑ نہیں پاتا، اس کا پورا جسم سکڑا ہوا ہے لیکن صرف دماغ اس کا کام کرتا ہے. تو اس نے شروع میں اپنی پوری زندگی خدا کے انکار میں گزاری اور آخری دور میں اس نے کتاب لکھی ہسٹری آف ٹائم. اور اس نے کہا کہ ایک سپر نیچرل پاور کو ماننا ضروری ہے. ایک سپر نیچرل پاور کو ماننا ضروری ہے ورنہ ہمارے مسائل، ہمارے جو بھی ہم کو شک ہیں اس کا نتیجہ نہیں نکلا. ایک بگ بینگ تھیوری ہوا کیوں؟ بغیر کسی سبب کے. یہ تمام شکوں کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں کہتا ہے کہ یہ پاور کو ہم مانیں گے تو ہی تمام مسئلے کا حل ہے ورنہ اس کا حل نہیں. تو مجبور ہوا ہو کہ وہ اللہ کو مانے. ایسی بہت ساری تاریخی مثالیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا اپنی زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے اللہ کو ماننے پر مجبور ہو گئے. اور اسی طریقے سے یورپ کے اندر الہاد پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ یہ ڈارون تھیوری کا ہے. ڈارون تھیوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس نے الہاد کو بہت خوب پھیلایا، بڑی تیزی سے پھیلایا اور یہ پھیلانے میں، یہ تصوروں کو عام کرنے میں پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. اور یہودی ہم جانتے ہیں ایسے قبائل، ایسے لوگ ہیں، ایسے افکار والے ہیں کہ وہ خود اچھے رہیں دوسرے برباد ہو جائے. یہ ان کا اصول ہے جس پر وہ چلتے ہیں. خدا کا انکار لوگوں سے کروائے اور یہ اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر خوب اللہ کی عبادت کریں، ہے نا. یہ ان کی پسندیدہ چیز ہے. لوگ کفر میں ڈوبے اور وہ ایمان میں رہے. یہ ان کے پاس عجیب و غریب تصور ہے اور یہ تکبر تک یہ بات پہنچ گئی. اور یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے لڑکے ہیں، اللہ کے بچے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ قوم ہیں. نحن شعب اللہ المختار، اللہ نے ہمیں چنا ہے اور جتنے بھی افراد ہیں سب ہمارے پیروں تلے ہیں، سب جینٹائلز ہیں اور ہم صرف کیا ہیں؟ جیوز. ہم فقط ہیومنز، باقی سب جینٹائلز. تو یہ ڈارون تھیوری کو پھیلانے میں یہ یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ، بہت بڑا ہاتھ اور بڑی تیزی سے انہوں نے پھیلایا. کارل مارکس آئے، اس نے ڈاس کیپیٹل لکھا اور اس کے بعد ہٹلر آیا. یہ سب ہے نا، یہ آپ تاریخ پڑھیں گے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے پیچھے، اس کے پیچھے ڈارون تھیوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور فرسٹ ورلڈ وار میں جتنی بھی خود خرابی ہو گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے بھی لوگ مرے، یہ سب کے پیچھے ڈارون تھیوری ہے. اور ڈارون تھیوری کیا کہتا ہے؟ اصل میں خدا کا انکار. وہ کہتا ہے کہ انسان جانور سے نکلا، انسان بندر سے نکلا، اصل بندر تھا، ڈیولپ ہوتا ہوا انسان بن گیا. اور ساری دنیا کی گھٹی یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہے اور یہ ایسے ہی تبدیل ہوتے جا رہا ہے. نہ آخرت ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی اس میں میسنجر آیا، نہ کوئی رسول آیا. یہ دین کا انکار ہے. اصل میں دین کا انکار ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو چارلس ڈاروین نے جو کتاب لکھی
جس کا نام ہے Origin of Species، مشہور کتاب. اس نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ بھائی سب سے پہلے بندر تھا، اس کے بعد انسان بنا، شاید وہ تھا ہوگا، اس کا باپ بندر تھا ہوگا، لیکن لوگ کبھی بھی بندر سے نہیں نکلے. اور یہ جو اس نے کتاب لکھی اس میں بہت سارے مسائل کا خود حل نہیں دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں مور کے مورچل کو دیکھتا ہوں، جب پیکاک کا جو پیچھے ہوتا ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ گالاپاگوس آئی لینڈ گیا، وہاں پر اس نے مختلف ایگواناس کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ بھائی اس کے بعد بھی میرے پاس کوئی حل نہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں جس کا وہ خود جواب دے نہیں پایا. اور اس کے بعد ایک دوسری کتاب اسی زمانے میں لکھی گئی جس کا نام تھا The Black Box of Origin of Species. اس میں اسی زمانے میں اس نے جتنے بھی تھیوریز پیش کیے اور تمام تھیوریز کا رد کر دیا گیا. تو یہ جو چارلس ڈارون کا تھیوری ہے فیکٹ نہیں ہے، یہ تھیوری ہے فیکٹ نہیں ہے. چارلس ڈارون کی تمام کتابوں کو جوڑ کر اور اس میں اسی زمانے میں رد لکھ دیا گیا اور اسی زمانے میں ثابت کر دیا گیا کہ یہ بالکل فالتو قسم کا فکر ہے، لیکن لوگوں نے اسے بڑی تیزی سے مانا اور یہ ہمارے سلیبس میں داخل ہے. آپ پڑھیے اپنے سلیبس میں چارلس ڈارون کو بہت بڑا سائنٹسٹ کے نام سے پیش کیا جائے گا، جبکہ اس سے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے. پتہ نہیں اسے ایسی شہرت کہاں سے مل جا رہی ہے، کون اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، کیوں یہ ساری دنیا میں اس فکر کو عام کیا جا رہا ہے. خدا کا انکار کروانے کے لیے لوگوں کو مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب لوگ خدا کا انکار کر دیں گے تو مذہب کے نام سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تو لوگ جانور رہیں گے. اب جانوروں میں حکومت کرنا بہت آسان ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا انکار کر دیا تو اس کے بعد زندگی جینے کا مقصد کیا ہے؟ انہیں کہا گیا کہ انجوائے کرو زندگی، بے حیائی عام کر دی گئی. اب یورپ میں بے حیائی عام ہونے کی وجہ یہی ہے خدا کا انکار. جب آدمی اللہ کا انکار کر دیتا ہے تو ڈرے کس سے؟ اب کسے مانے کسے نہیں مانے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ اسی لیے ڈارون نے کہا کہ ہم انسان کیوں کپڑے پہنتے ہیں؟ جانور کپڑے نہیں پہنتے، بندر کپڑا تھوڑی پہنتا ہے. یہ کپڑے پہننا ہمارے خلاف ہے. اس سے صاف صاف کہا کہ بغیر جو ہے کپڑے کی ہم کو رہنا چاہیے. نعوذ باللہ. اب تصور کریں کہ شیطان کا چیلا نہیں تو کس کا چلا ہے نا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جتنے بھی کمزور ہیں انہیں مار دیا جائے، جتنے بھی کمزور ہیں اسے مار دیا جائے. اور اس نے کانسیپٹ کو ایجاد کیا only the fittest can survive. جو مضبوط ہے وہی سروائیو کر سکتا ہے، جو کمزور ہے مار دیا جائے. جتنے بچے لنگڑے پیدا ہوتے مار دیں، جتنے بچے اپاہج پیدا ہوتے مار دیا جائے، جتنے بچے اندھے پیدا ہوتے مار دیا جائے. کمزور دنیا میں رہ نہیں سکتا. اب یہی تصور اتنا آگے بڑھا تو ہٹلر نے کہا کسی کو مارنا چاہے میں مضبوط ہوں سب کو مار دوں گا، میں مضبوط ہوں سب کو مار دوں گا. جنگیں چھڑی گئی، لوگوں کو برباد کیا گیا اسی اصول کے بنیاد پر کہ کمزور دنیا میں رہ سکتا. جتنے بھی کمزور مملکت ہیں سب کو ہٹلر نے ختم کر دیا، سب کو برباد کر دیا. خون خرابہ کرنا اس کے لیے کوئی موضوع تھا ہی نہیں. بہرحال عزیز دوستو، الہاد کی تاریخ ایک بیکار تاریخ ہے، اس پر بات کرنا بھی بیکار ہے. لیکن ایک عام تصور ہمارے پاس ہونا چاہیے، خاص طور پر جس دور میں ہم گزر رہے ہیں. الہاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، خدا کا انکار خاص طور پر عربوں کے درمیان تعجب سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں کے پرچوں میں، وہاں کے صحیفوں میں الہاد کے تعلق سے لکھنے والے عرب خود ہیں. تو وہ دین کی پابندیوں سے بیزار ہیں. وہ جاتے ہیں یورپ، ان کی بستیوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی حجاب نہیں ہے. اب جیسے چاہ رہے ہیں، جیسے چاہے پیے، جو چاہے کھائیں، جو چاہے پیے، کوئی روک ٹھاک نہیں ہے. اور جب اپنی بستی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ روک ٹھاک ہے، بغیر حجاب کے جا نہیں سکتے آپ، شراب حرام ہے، نشے اور چیزیں نہیں لے سکتے، افیم گانجا نہیں کھا سکتے. تو یہاں پر کیسے اس پابندی سے باہر آئے؟ اب انہوں نے کہا کہ اچھا اسلام کا نام لے رہے ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے، اسلام کو بدلنے کی کوشش کریں گے، آیاتوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے. اس کے پیچھے اصل خدا کا انکار عزیز دوستوں، جس کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تمام حربوں کو بیکار کرے، آمین یا رب العالمین. لیکن ایک ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں، اب اس الہاد کے تعلق سے تفصیلی تاریخ بیان کی جائے اور ان کے پورے باتوں کو جوڑ کر انہیں جواب دیا جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں اہل علم نے اسے کوئی موضوع بنایا ہی نہیں، الہاد کو کوئی موضوع بنایا ہی نہیں، کیونکہ تھا ہی نہیں، خدا کا انکار کرنے والے تھے ہی نہیں، تو اس لیے کوئی موضوع بنایا نہیں گا. لیکن ہم اس صدی میں دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے چیز پھیل رہی ہے اور خاص طور پر یہ جو میڈیا ورلڈ ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. خدا کو کوئی مانتا ہے اسے تعجب سے دیکھتے ہیں، خدا کو کوئی مانتا ہے تو اسے کہیں گے یہ آدمی بہت ہی ریلیجیس آدمی ہے. خدا کا کسی نے ذکر کر لیا اسے الگ دیکھتے ہیں. خدا کا انکار کرنا، ریلیجن کو اپنی زندگی میں نہیں لانا، یہ انہوں نے نارمل زندگی سمجھ رکھا ہے. تعجب سے کہنے کو مل رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان بھی بہت بڑی تیزی سے، مسلمان ایسا ہے لیکن مذہب کا نام لینے سے وہ تھراتے ہیں، السلام علیکم کہنے سے انہیں پریشانی ہے، اسلامی رنگ لانے سے انہیں پریشانی ہے. عجیب و غریب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے.
اس کے پیچھے اصل یہ ویسٹرن کلچر سے لگاؤ. جتنا آدمی ویسٹرن کلچر سے لگتا جائے گا اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا, اتنا اللہ کا انکار کرتے ہوئے جائے گا. لیکن بہرحال ایسے بھی اہل علم ہیں جو ویسٹرن دنیا میں کام کر رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں. الحمدللہ سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب یورپ اور امریکہ کے اندر پھیل رہا ہے تو وہ اسلام کا مذہب ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک لمحے میں, ایک منٹ میں 3 عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں. تو اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک مرض ہے جو ہمارے معاشرے میں سلیبس کے ذریعے سے الہاد کیسے داخل ہوتا ہے, خدا کا انکار کیسے داخل ہوتا ہے, سلیبس کے ذریعے سے. آپ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے سلیبس کے ذریعے سے گاڈ, لارڈ, اللہ کا لفظ آپ کو سلیبس میں نہیں ملے گا. آپ کو انجینئرنگ پڑھیے, ڈاکٹر پڑھیے, سب جگہ ایسے پیش کیا جائے گا کہ معاملہ اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو, معاملہ ریلیجن سے جڑا ہوا نہ ہو, اور اس کے بعد ایسے ہی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈھنگ سے لوگوں کے ذہن ایسے بن جاتے ہیں. تو سلیبس میں تبدیلی ضروری ہے, اور جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر تبدیلی ضروری ہے, اور دشمنوں کو پہچانا جائے. ہمارے امت مسلمہ میں سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو پہچانا ہی نہیں. کون دشمن ہے, کون ہمارے پیچھے کام کر رہا ہے. ہم نے تو صرف انہیں دشمن سمجھا کہ جو ہمیں مارنا چاہتا ہے. جو بعض ایسے ہیں جو آپ کو مارنا نہیں چاہتے, خود بخود آپ کو مرنے دیتے. ایسا حملہ چل رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو یہ موقع دے کہ صحیح دین کا تصور اور صحیح الہاد کو بے نقاب کرنے میں اللہ رب العزت ہم سے خدمت دے. آمین یا رب العالمین. یہ تھی باتیں توحید ربوبیہ کی ضد, توحید ربوبیہ کی ضد الہاد ہے. یہ ساری باتیں الہاد سے متعلق ہیں. تو توحید ربوبیہ اللہ کے کاموں میں ماننا, اس کی ضد ہے الہاد. اب ہے توحید الالوہیہ. توحید الالوہیہ کی ضد ہے شرک. توحید الالوہیہ کی ضد کیا ہے؟ شرک. جیسے آپ نے سنا توحید الربوبیہ میں امتیں جتنی بھی گزری کسی نے اختلاف نہیں کیا. توحید الربوبیہ ہمیشہ سے لوگوں نے سے مانا, لیکن توحید الالوہیہ کی جب بات آئی تو لوگوں نے انکار کیا. قوم نوح نے انکار کیا, قوم ابراہیم نے انکار کیا, قوم لوط, ہود, جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی رسول آئے, یہ تمام کے تمام اپنے قوموں کے پاس توحید الالوہیہ کو انہوں نے پیش کیا. توحید الالوہیہ ہی اصل چیز ہے, اور اللہ نے ہمیں بنایا توحید الالوہیہ کو قائم کرنے کے لیے. جیسے دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسان اور جن کو بنایا تاکہ میری عبادت کریں. ابن عباس کی تفسیر ہے لیوحدون, ہم نے انہیں بنایا تاکہ توحید قائم کریں. لیعبدون, میری عبادت کریں, اور عبادت کیسی ہو؟ توحید کے راستے پر چلتا ہو, اللہ ہی کی عبادت کی جائے, کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. تو توحید الالوہیہ یہی ہمارے دین کا مغز ہے, یہی اسی پر پورا دین کھڑا ہوا. اگر کسی نے اس میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی, اس کی توحید چلی گئی. اور توحید الالوہیہ کسی, جیسے آپ نے سنا شرک. شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں داخل کرنا. غیر اللہ کی عبادت نہیں, اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کو جوڑ لینا, غیر اللہ کو عبادت میں جگہ دینا, ان کے لیے ایک حصہ کرنا. یہی معنی عزیز دوستو شرک کا, اور جسے اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا, جسے اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا. تو اب یہاں عبادت کی بات آ گئی, تو یہ بات یاد رکھ لیجیے, عبادت کے 3 پلرز ہیں. عبادت کے 3 پلرز ہیں جس میں عبادت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. یعنی عبادت کیا ہے آپ جانتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جو بھی کہا, جو بھی کیا, ظاہر ہو کے باطن ہو, جس سے اللہ خوش ہو جائے, یہ عبادت ہے. اب یہ عبادت 3 چیزوں میں کھڑی ہوئی ہے. اللہ کی جب آپ عبادت کریں گے 3 پلر سے آپ مد نظر رکھیں, یہ آپ کے کنسیڈریشن میں 3 چیزیں, 3 پلر. پہلا پلر اللہ کی محبت, حب اللہ. آپ اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی محبت کرتے ہوئے, اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں جگہ کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت ہونی چاہیے. اگر میری اطاعت ہو گئی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تمہیں گناہوں سے دھو دے گا. تو یہاں پر اللہ نے محبت سے جوڑا. تو مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن حتى اكون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا جس کی نظر میں ان کے والدین کے بعد, ان کے بچوں کے بعد اور دوسرے لوگوں کے بعد میں ہوں, تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. وہ آدمی مومن ہے جس نے میری محبت کو سب سے آگے کیا.
میری محبت والدین کی محبت میری محبت کے بعد ہے، بچوں کی محبت میری محبت کے بعد ہے، دولت محبت جتنی محبت ہے یہ سب اللہ کے رسول کی محبت کے بعد ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت مومنین کا شیوا ہے، مومنین کا شیوا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کی محبت یہی ایمان کا حصہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے وانکح للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اللہ کے لیے نکاح کروایا، یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی مومن ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کی محبت یہ ہمارا شیوا، اسی لیے ہم جیتے اسی لیے مرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے سامنے ساری دنیا کو ہم تشریح کے لیے تیار ہے نا۔ اور ہم نے قرآن میں بارہا پڑھا، اللہ رب العزت نے کہا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یحبون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو مومن قوم ہے تم کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اپنے والدین کی محبت کو آگے کر دیں، خاندان والوں کی محبت کو آگے کر دیں، بچوں کی محبت کو آگے کر دیں، رشتہ داروں کی محبت کو آگے کر دیں۔ یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے۔ تمام محبتوں سے چھوٹی محبت اللہ ہے، اور اس محبت کے لیے ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے بس اس سے اور کچھ زیادہ نہیں چاہیے۔ تو مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے ہمارا معاملہ محبت کا معاملہ ہے۔ جو آدمی اللہ سے جیسے معاملہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے ویسے معاملہ کرتا ہے۔ تو مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ پہلا پلر ہے عبادت کا۔ دوسرا پلر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہماری برائیاں نوٹ کی جا رہی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت جہاں رحمان ہے وہاں پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سب سے کھڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سب سے مضبوط پکڑ ہے۔ اللہ اچانک پکڑتا ہے، اللہ کے قانون میں ایسا نہیں کہ غلطی کر دی جائے تو چھوڑ دیا فوراً پکڑ لے، نہیں، ایسا نہیں۔ غلطی آدمی کرتا ہے، اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور کبھی کبھار کسی کو دنیا میں پکڑتا ہی نہیں، اسے پوری مہلت دے دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت پکڑ لے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کی پکڑ سب سے مضبوط پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ کی جہاں صفات ہیں، جہاں اسماء ہیں، ان میں سے بعض ایسے خطرناک نام، ایسے ڈرانے والے نام ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ القہار، قہر برسانے والا، غضب برسانے والا، الجبار، مجبور کرنے والا، ایسی طاقت کی اس کے سامنے کسی دوسری طاقت نہیں چل سکتی۔ القدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ فعال لما یرید، ہر چیز جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد ایسے اسماء ایسے صفات ہیں، آدمی پڑھ کر اس میں غور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو دوسرا پلر عزیز دوستو عبادت کا اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، یہ خوف اللہ، اسی کو خشیت اللہ بھی کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ بھی کہتے ہیں، اسی خوف میں تقویٰ بھی داخل ہے۔ تقویٰ کا معنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جو کرنا ہے وہ کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جسے چھوڑنا ہے انہیں چھوڑے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو حلال کام کرنے ہیں اسے کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو حرام کام چھوڑنا ہے انہیں چھوڑیں۔ یہی تقوی کا ڈیفینیشن ہے، اور یہ تقوی خوف میں داخل ہے۔ خشیہ، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم ہے۔ اور سلف الصالحین کا مشہور قول ہے سفیان الثوری کا، من کان للہ اخوف، من کان للہ اقرب کان باللہ اخوف، جو آدمی اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ اللہ سے جتنا آپ قریب ہوں گے اتنا اللہ سے محبت کریں گے، اتنا آپ اللہ سے ڈریں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو میں جانتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، اگر تم دیکھ لو گے
تو تم لوگ بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے. وَلَا تَجْرَؤُونَ إِلَىٰ الْقِمَمِ اور تم لوگ ساری دنیا کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹیوں میں دوڑنے لگو گے کہ اس دنیا سے دور ہو جائیں. اور جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کبھی ہنستے ہی نہیں, اب نے آپ کو کبھی ہنستا بھی نہیں, ہمیشہ آپ سیریس رہتے ہیں. کہا کہ آپ ہنستے نہیں, آپ کے پاس کچھ ایسا فری ٹائم نہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایک زمانے میں ہنسا کرتے تھے, لیکن جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا. جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ جہنم اللہ کا غضب ہے. جہنم اللہ کا غضب ہے, اور جہنم قیامت کے دن کھینچ کر لائی جائے گی جس کے 70,000 پر لگام ہوں گے, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے. اور یہ جہنم سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پیٹ کو بھرے گا. جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا, جہنم کہے گی حل من مزید, اور کچھ ہے؟ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرا پیٹ بھرے گا, اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا ہے. اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو جہنم کہے گی قطن قط قطن قط, اب میں بھر گئی, اب میں بھر گئی. تو عجیب و غریب مخلوق ہے عزیز دوستو جہنم. اور جہنم کی اچکیاں ہیں, اس کی چنگاڑ ہے, اس کی چیخ, اس کی پکار ہے. اللہ رب العزت نے جہنم کی تفصیل قرآن میں بیان کی ہے. آخری کے ہم جو پارے پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے اب جہنم اور جنت کی پوری تفصیل موجود ہے. تو دوسرا پلر جس میں اللہ کی عبادت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف. اور اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہے, کوئی دنیا میں دیکھے نہ دیکھے آپ کیا ہیں, اللہ کے سروجہ اس میں ہیں. کوئی اللہ رب العزت کی نظر سے, اللہ رب العزت کے دیکھنے سے باہر نہیں ہے. آپ جہاں کہیں میں آپ کو اللہ دیکھتا ہے, جہاں کہیں میں آپ کو اللہ دیکھتا ہے. کالی رات میں, کالی چٹان میں, کالی چونٹی کے دل میں جو ہوتا ہے اس کا خبر, اس کی خبر اللہ کے پاس ہوتی ہے. عزیز دوستو اللہ کے دیکھنے سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا. یہ خوف ہے. تیسرا پلر جس میں عبادت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ ہے امید اللہ کے رب العزت اور رجا, اللہ رب العزت پر امید. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. الثقۃ باللہ, اللہ پر امید ایک ایسی عبادت ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی غور کرے تو جان لے گا کہ یہ امید سب سے بڑی عبادت ہے. امید ہی میں پڑا ہوا ہے, امید ہی میں سب کچھ چل رہا ہے نا. ہم اللہ کے ہونے کا دلیل سب جانتے ہیں, لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھتے, اور ہمارا پورا معاملہ اللہ کی ذات سے امید میں لگا ہوا ہے. تو امید ایک ایسی عبادت ہے, اگر آدمی اسے سمجھ لے اور اپنی زندگی میں لا لے تو کبھی بھی غم نہیں اٹھائے گا, کبھی بھی غم میں نہیں پڑے گا. اور آدمی اللہ سے امید رکھے, اللہ سے امید. لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے صرف کافر قوم ہے, صرف کافر قوم ہے. الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہے. اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جب وہ اس کا احساس کر سکتے ہوں, جب وہ اس کا احساس کر سکتے ہوں. سلف صالحین میں ایک عالم نے بہترین انداز سے اللہ پر امید کیسے رکھی اسے سمجھایا. کہا کہ آپ ایک کشتی میں جا رہے ہیں, آندھی آئی, طوفان آیا, کشتی چکنا ہو گئی, اب پانی میں آپ ڈوب رہے ہیں. اب جب ڈوب رہے تھے تو آپ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ اللہ میں مر رہا ہوں, کہاں ہے تیری ذات. ایسے موقع پر بھی اللہ پر جو امید ہے اسے نہ چھوڑے. امید رکھیں کہ اللہ میری مدد کرے گا, امید رکھیں کہ اللہ رب العزت اس موقع پر بھی مدد کر سکتا ہے. اور اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک کشتی کی ایک ٹکڑی, کشتی کا ایک لکڑا وہ سامنے آ جاتا ہے, اسے پکڑ کر اوپر چڑھ جاتا ہے. تو عزیز دوستو اللہ کی ذات کے ساتھ امید رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے توکل کو بڑی عبادت کہا گیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو آدمی اللہ پر توکل رکھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اسے کسی نہ کسی طریقے سے راستے نکال دیتا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید مایوس نہ ہو. جو آدمی اللہ سے مایوس ہو گیا اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا تعلق لگا ہوا رہتا ہے جب آدمی اللہ سے امید رکھا ہوا ہے. جب اس نے اللہ کے ساتھ امید چھوڑ دی تو اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے. اور کبھی کبھار یہ امید عزیز دوستوں کئی سالوں تک چلتی ہے. بعض لوگ ہم میں سے ہیں جو دعا کرنے چاہتے ہیں کہ فوراً قبول ہو جائے. کوئی اللہ کی ذات پر امید ہی نہیں, ایسا ہوتا نہیں. اللہ کی ذات پر امید ہرگز نہ چھوڑے, کسی حالت میں نہ چھوڑے. دنیا میں ایسا کوئی موقع ہی نہیں جس میں آدمی اللہ کے ساتھ امید کو چھوڑ دے. ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نکال کر مصر سے چلا دیا. اب وہ 12,000 کی تعداد ہے, آگے بڑھ رہے ہیں تو آگے سمندر ہے, اور پیچھے فرعون کو جب خبر ہوئی تو فرعون لشکر جرار لے کر پہنچ گیا, اور اتنا قریب آ گیا کہ اگر ان میں سے ایک آدمی تلوار چلائے یہ بنی اسرائیل کے پیٹ میں گرے گا. بنی اسرائیل نہتے لوگ ہیں, کچھ ہتھیار نہیں ان کے پاس, کئی لوگ ایسے ننگے چپل بغیر آ گئے ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس,
معمولی غلام قسم کے لوگ ہیں. اب یہ لشکر کہاں مقابلہ کریں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو لعن طعن کرنے لگے کہ موسیٰ ہم نے تمہاری بات مانی، غلطی کی، اگر بستی میں رہ جاتے تو بچ جاتے، اب دیکھو سامنے سے موت ہے، پیچھے سے موت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مدد کرے گا. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا، میں تمہیں لے کر آیا، اللہ کا حکم ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے موت ہے، پیچھے موت ہے، اور کچھ نہیں ہے. سامنے موت ہے، سامنے بہت بڑا سمندر ہے، اور پیچھے سے فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے. اور کون ہے؟ پورے سپاہی ہیں، سب کے پاس اسلحہ ہیں، سب گھوڑے پہ سوار ہیں. ان سے کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تصور کرا، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرا. اور قرآن نے کہا فَلَمَّا رَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بنی اسرائیل اور فرعونی، تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پھنس جائیں گے، ہم تو پھنس جائیں گے، ہم تو اٹک گئے اللہ کے پاس، لوگوں کے پاس. تو موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا. امید نہیں چھوڑ. یہ انبیاء ہے. انبیاء اور آپ لوگوں کا فرق یہ ہے کہ یہ امید نہیں چھوڑتے. ایسا سنگین معاملہ ہے، دیکھیے بڑا ہی نازک معاملہ ہے. اگر کوئی عام آدمی ہوتا کہتا ہے کہ چلو لڑیں گے، یا پھر بعض لوگ تم چھلانگ لگا دو ہم لڑیں گے ان سے، جو بچ گئے بچ گئے، جو مر گئے مر گئے، بس خلاص معاملہ ختم. لیکن موسیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا کہ ابھی مدد آئے گی، انتظار کرو. اور جب بالکل فرعون قریب آ گئے تو اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ مارو چھڑی سمندر میں. اور سمندر میں چھڑی مارے تو ایسا کرشمہ نکل آیا کہ دونوں پانی کے پہاڑ جمع ہو گئے، اور بیچ میں سے نیشنل ہائی وے نکل آیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو لے کر اس طرف چلے گئے، اور اس کے بعد فرعون اللہ نے ڈبا دیا. ہو سکتا ہے پانی کو پہاڑ بنانا اللہ کے لیے ممکن ہے. ہم اللہ کی ذات سے کیوں مایوس ہو؟ مایوس اس سے ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتا ہے. آپ نے ایک آدمی سے 1 کروڑ روپے قرض مانگے جبکہ وہ 1000 بھی نہیں دے سکتا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی نہیں دیتا، الگ بات. لیکن آپ کی ذات اللہ سے جب جڑ جاتی ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ تعجب کی بات ہے. اسی لیے اللہ کو شرک پسند نہیں. اللہ کی ذات اتنی بڑی طاقت والی، اس کے ساتھ آپ کسی اہل چھیلوں کو جمع کر دے ہو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ الیس اللہ بکاف العبد، کہ اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں، بندوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے. عجیب و غریب کرشمے جو روزانہ آپ دیکھتے ہیں. زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بارش پڑتی ہے تو زمین لہلہاتی کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اتنی بڑی طاقت رکھنے والا جو روزانہ کروڑوں کرشمے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے معاملات حل نہیں کر سکتا. یہ ہمارے چھوٹے دل ہیں، کمزور دل ہیں، جو ہمارا چھوٹی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. تو عزیز دوستو، اللہ پر امید رکھنا اور رجا ایک بہت عظیم عبادتوں میں سے. ہاں، آدمی ان 3 چیزوں کو جوڑ کر زندگی چلائے. کبھی اللہ سے محبت، اللہ کے ساتھ خوف، اور اللہ کے ساتھ امید. یہ تینوں ہے نا 33.33% ہو. اگر آپ عبادت آپ 100% لے لیں گے تو یہ تینوں بالکل، آپ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا آپ اللہ سے محبت کیجیے، جتنا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا آپ اللہ سے امید بھی رکھیے. ان تینوں چیزوں کو ملا کر چلیے. اگر کوئی آدمی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، محبت کم کرتا ہے، غلطی کر رہا ہے. اگر کسی نے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کی، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، تو بھی غلطی کر رہا ہے. اہل سنت والجماعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تبع تابعین کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں کو ملا کر چلتے تھے. یہ صوفیاء ہیں جو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ڈرتے ہی نہیں. انہوں نے اللہ کو اپنا پڑوسی بنا لیا ہے نا. اور بعض ایسے حضرات ہیں جیسے خوارج ہو گئے، اللہ سے اتنا ڈر کہ اللہ سے امید ہی نہیں ہے. بڑا گناہ کیا، آدمی جہنم میں چلا گیا، بڑا گناہ اللہ کے خلاف، تم نے اتنی بڑی غلطی کر ڈالی، اب تم جہنم جاؤ گے. اللہ کی ذات سے کوئی امید نہیں، کوئی محبت کا تصور نہیں. تو ان تینوں کو ملا کر چلنا ہے. لیکن جب آدمی اہل علم کہتے ہیں موت کے قریب آ جائے، شیطان اسے بہکاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالے گا، کفر کروانے کی کوشش کرے گا. نعوذ باللہ، بڑا کٹھن موقع ہوتا ہے. کفر کروانے کی کوشش کرے اور اسے اتنا مایوس کرے گا، کہے گا کہ کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے، بس اتنی تکلیف تمہیں آ رہی ہے، تم اتنے پریشان ہو، اتنے کینسر میں پڑ گئے، اتنے اطباء نے دیکھے، اتنے ڈاکٹرز نے دیکھ لیا، کروڑوں خرچ کر چکے ہو، ابھی تک کوئی علاج نہیں. اگر کوئی اللہ ہوتا تو تمہارا علاج ہو جاتا. مجبور کرے گا. ہم نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو آخری وقت جب حلق میں اٹکا ہوا ہے جان، ایسے صورت میں شیطان اسے کفر کروانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سنگین معاملہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اسے بچائیں. ایسے موقع پر اہل علم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت چھوڑیے، 100% امید رکھیے. کوئی بھی سمجھے نہیں کہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے، بس ختم، شیطان مایوس ہو جائے گا. تو اللہ کی ذات میں اس وقت آپ زیادہ امید رکھیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کوئی عمل نہیں. کبھی شیطان آئے گا کہے گا کیا عمل ہے تیرے پاس، وہ تو جہنم جائے گا.
تو نے زندگی میں کیا غلطیاں نہیں کی, ہر غلطی کا ارتکاب کیا تھی, مایوس کرنے کی کوشش کرے گا. ایسی صورت میں آدمی 100% اللہ پر امید رکھے. یہ 3 چیزیں عزیز دوستوں جس میں عبادت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. 3 چیزوں کو بیلنس کر کے آدمی چلے تو ہی اس کی عبادت مکمل ہوتی ہے. تو بات ہماری بھی تھی شرک سے. توحید الالوہیہ کا ضد ہے شرک. اب شرک کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے شرک اکبر, ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر عبادت ڈائریکٹ غیر اللہ کے لیے کرنا, ڈائریکٹ غیر اللہ سے دعا مانگنا, ڈائریکٹ غیر اللہ سے کہنا کہ چلو بھائی ہمیں یہ چاہیے, وہ چاہیے, فلاں چاہیے. غیر اللہ کی عبادت ڈائریکٹ کرنا یہ شرک اکبر ہے. کرتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے, کافر مرے گا. ایک ہے شرک اصغر. شرک اصغر اس کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے شرک جلی, ایک ہے شرک خفی. ایک ہے شرک جلی, ایک ہے شرک خفی. شرک جلی اصغر کی قسمیں. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ٹیمپرری شرک ہے, جیسے ریاکاری ہے. یہ شرک طاری ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں رہتا. آدمی پر یہ شرک طاری ہوتا ہے اور آدمی جب جہد کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, اسے ختم کر دے سکتا ہے. تو ایک شرک اصغر اس کی 2 قسمیں, ایک شرک جلی, ایک ہے شرک خفی. شرک جلی یہ عمل میں ہوتا ہے. شرک جلی یہ عمل میں ہوتا ہے, جیسے ریاکاری. شرک خفی یہ قول میں ہوتا ہے یا پھر آدمی کے دل میں ہوتا ہے, جیسے جھوٹی قسم اٹھانا غیر اللہ پر, غیر اللہ کی قسم کھانا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اسے شرک کیا. یہ شرک خفی میں آئے گا. شرک جلی, شرک خفی, یہ شرک اصغر کی قسمیں. اور شرک اصغر اس سے بڑے بڑے لوگ بچ نہیں سکتے. تو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا ان اخوف ما اخاف علیہ الشرک الاصغر, سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر ہے مجھے تو وہ شرک اصغر کا ہے, کیونکہ یہ اچانک داخل ہو جائے گا آدمی کے پاس. ریاکاری بغیر ان کے ہوتے وقت داخل ہو جائے گا, تو آدمی اسے جدوجہد کرتا رہے, لڑتا رہے. تو یہ عزیز دوستو شرک کی قسم ہے. آدمی شرک اصغر کرتا ہے تو ملت سے خارج نہیں ہوتا. شرک اکبر کرے گا تو ملت سے, اسلام سے خارج ہو جائے گا. شرک اکبر بہت ڈینجر ہے, اور شرک اصغر ڈینجر اس اعتبار سے ہے کہ وہ کب آئے گا کب جائے گا, آدمی اس کی امید نہیں لگا سکتا. تو عزیز دوستو توحید الالوہیہ کی ضد شرک ہے, اور شرک آپ نے 2 قسمیں سن لی. اب یہی توحید الالوہیہ کی جو ضد شرک ہے, اس کی ایک بہن ہے جسے بدعت کہتے ہیں. اس کی ایک بہن ہے جسے بدعت کہتے ہیں. شرک کی بہن کون ہے؟ بدعت. جو آدمی بدعت کرے گا ڈر ہے کہ اس کے بعد شرک میں چلا جائے. اور بدعت کیا ہے اس کے تعلق سے حدیث آئے گی انشاءاللہ, پوری تفصیل سے ایک حدیث آئے گی. مختصر سن لیجیے. بدعت کا معنی کیا ہے کہ آپ دین کے نام سے کسی بھی چیز کو ایجاد کریں جس کی بنیاد دین میں نہیں ہے, جس کی بنیاد دین میں نہیں, نہ کتاب و سنت میں ہے نہ ہماری شریعت سے اس کا تعلق ہے. کسی بھی ایک چیز کو دین کے نام سے ایجاد کرنا بدعت ہے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو شرک کی بہن ہے بدعت. اب بدعت کی ایک قسم ہے, بدعت میں بدعت مقلبہ, بدعت مکفرہ, بدعت مفسقہ. اہل علم اس کی تقسیم بیان کی. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ان باتوں کو لیں گے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم توحید الاسماء والصفات کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مجلس چونکہ پوری عقیدے کی مجلس نہیں ہے, یہاں پر ہم 40 نووی کی شاخ سن رہے ہیں. تو اس میں حدیث نمبر 2 میں جہاں ایمان کی باتیں آئی تو ہم نے چاہا کہ یہ 6 ارکان کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے آ جائیں, ورنہ ہم یہ 6 ارکان میں مستقل 1 مہینے کا کورس چلاتے ہیں جس میں ہر رکن میں پوری تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. اب چونکہ یہ تفصیل سے جانے کا موقع نہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے چند دنوں میں اس حدیث کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسری حدیثوں کی طرف آگے بڑھیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ قاضی بھی تھے, خلیفہ بھی تھے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاضی بنا کر یمن بھیجا تھا. تو یمن میں گئے, انہوں نے فیصلے سنائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر, عمر, عثمان کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ شرک اکبر کے بعد بڑا گناہ شرک اصغر ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اب ہم بڑے گناہ
جو آپ کے پاس ٹیمپرری نہیں ہوتے، جس میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے، آدمی پھنس جاتا ہے، جسے آپ نے سنا شرک اصغر کیا ہے، یہ جیسے ریاکاری ہے، جیسے جو غیر اللہ قسم اٹھانا ہے، یہ مختصر طور پر آ کر چلے جاتا ہے. لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جو آنے کے بعد آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مہلکات کہا، جیسے 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں شرک داخل ہے، جادو داخل ہے نا، تہمت لگانا داخل ہے، جہاد کے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگنا داخل ہے، اور اس کے بعد ہے نا سود کھانا داخل ہے. تو ایسے بڑے گناہ ہیں، یہ بھی بڑے گناہ ہیں، ان کے بھی سزائیں ہیں، ان کے لیے بھی پکڑ ہے، اور شرک اصغر کے لیے بھی پکڑ ہے. اب دونوں کو ہم جب کمپیئر کر دیکھیں گے کون زیادہ ڈینجر ہے، تو یہ آدمی کے اعتبار سے بعض لوگ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ شرک اصغر میں ریاکاری سے بچ جائے، لیکن بعض ایسے گناہ چھوڑ نہیں سکتا. بعض ایسے ہوں گے کہ بھائی گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ریاکاری کا ایسا مرض ہے جسے چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کے لیے زیادہ ڈینجر ہے، اور جو اس کے لیے زیادہ ڈینجر ہو اس میں اس کا زیادہ اجتہاد ہونا چاہیے، زیادہ اس کی محنت ہونی چاہیے. واللہ اعلم. شرک جلی، شرک خفی. شرک خفی قول میں ہوتا ہے، جیسے جھوٹ، جیسے جو ہے جھوٹی قسم اٹھانا، یا پھر غیر اللہ کی قسم اٹھانا، یا پھر اللہ کے رسول کو جوڑ کر کہنا. جیسے آپ نے حدیث میں سنا، ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ثم واو نہیں ثم ڈالو، پھر کہو. تو یہ ہے نا شرک خفی میں داخل ہے. شرک خفی عمل میں ہوتا ہے، قول میں ہوتا ہے. واللہ اعلم. تقویٰ اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ تقویٰ یہ ایمان کا چوٹی کا حصہ ہے، ایمان کے چوٹی کا حصہ ہے. متقی وہ ہے جو مومن ہے، بغیر مومن کے متقی نہیں بن سکتا. مومن جو ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. لیکن یہ کمزور ایمان والے کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں، لیکن کمزور ایمان والے کو متقی ہم نہیں کہہ سکتے. متقی وہ ایمان لانے کے بعد ایسا مادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ایک ریزسٹنس پاور اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ ہر وہ کام کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہر وہ کام کرے گا اللہ سے ڈرتے ہو. اسی کو متقی کہتے ہیں. تو متقی ایمان کا اوپر کا درجہ ہے، ایمان کے اوپر کا درجہ ہے. اور یہ تقویٰ، اس کا تعلق آپ نے سنا اللہ کے ڈر سے. تو اللہ کی عبادت میں جو 3 پلرز ہیں اس میں سے ایک پلر سے اس کا تعلق ہے، ایک پلر سے جہاں اللہ کا خوف ہے وہاں سے اس کا تعلق ہے. جتنا آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اسے محبت بھی کرنا چاہیے، اور اتنا ہی اللہ سے وہ امید بھی رکھنا چاہیے. تو اس میں دیکھیے اب جیسے مخبت ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا، مخبت وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو مخبت کون کہیں گے کہ سب سے اونچا درجہ ہے اس کا. تو تقویٰ اور ایمان میں ہم جب کمپیئر کریں گے، تقویٰ تو بیسک ایلیجبلٹی ہے، اور تقویٰ ایمان بیسک ایلیجبلٹی ہے، جو 6 ارکان پر ایمان لاتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے دل سے. اور تقویٰ عمل سے جڑ کر ایک ایسے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے. تو متقی کا اوپر مرتبہ ہے، اور مومن ایک عام آدمی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. آپ نے سنا کہ اگر گناہ بھی کرے گا تو وہ مومن رہتا ہے، ایمان تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ رہتا ہی رہتا ہے. تو اس آدمی کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں. لیکن متقی اسے کہیں گے جو ایمان کے اونچے درجے کو پہنچا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑتا ہے. تقویٰ اونچا درجہ ہے، ایمان میں اونچا درجہ ہے. واللہ ہاں. سوال کر رہے ہیں کہ امید کے بارے میں، جب زکریا علیہ السلام کو یہود قتل کر رہے تھے، ہم جانتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو یہود نے قتل کیا. وہ جب یہود کو معلوم ہو گیا کہ انہیں یہ نبی ہو گئے تو انہیں قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ وہ زکریا علیہ السلام کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. تو زکریا علیہ السلام بچ بچ کر گھوم رہے تھے. تو ایک مرتبہ یہودیوں نے جب انہیں سڑک میں دیکھ لیا تو ان کے پیچھے لگ گئے، تو قتل کرنے کے لیے آگے بڑے، ساتھ ان کے رومی بھی تھے. تو زکریا علیہ السلام دوڑے، پیچھے سے بھاگ گئے. سبحان اللہ، عجیب و غریب قوم، نبی کو بھگا رہی ہے قتل کرنے کے لیے، تو بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو ایک جھاڑ تھا، جھاڑ کو حکم دیا کہ کھل جا، تو جھاڑ کھل گیا، اندر داخل ہو گئے. اور جب جھاڑ بند ہو گیا تو زکریا علیہ السلام اندر تھے، لیکن ایک کپڑے کا حصہ باہر نکل آیا تھا. اسے دیکھ کر انہیں معلوم ہو گیا کہ اندر زکریا علیہ السلام ہے. انہوں نے جھاڑ سے ملا کر قتل کر دیا. تو ابھی سوال یہ کر رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے کیا امید نہیں رکھی اللہ سے؟ یہی تو امید ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ امید رکھیے تو ہمیشہ ہمارے لیے فائدہ. ایسا نہیں. آپ امید رکھیے، اس میں جو بھی ہوگا خیر کا ہوگا.
امید ایک مستقل عبادت ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی مدد ہو. ایک آدمی ڈوب رہا ہے, دل اس کو امید سے بھرا ہے, لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ ڈوب کر مرے گا, ڈوب کر مرے گا. اب ہماری آزمائش ادھر یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ سے امید رکھی کہ نہیں رکھی. یہ آدمی نے امید رکھا ہی نہیں, پہلے جیسے ڈوبا سمجھا کہ چلا گیا, خلاص میرا معاملہ ختم ہو گیا. امید کی کوئی کرن اس کے پاس تھی نہیں. تو ایسی صورت میں امید کی وہ عبادت سے خالی رہا. ایک آدمی ڈوب کر پڑ رہا ہے لیکن دل میں امید ہے اس کی کہ اللہ مجھے بچائے گا, لیکن اللہ نے اس بار اسے نہیں بچایا کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے ہی مرے گا. تو یہ امید کی عبادت کی سب بات ہے اور اسے امید کا پورا اجر ملے اور قیامت کے دن وہ اس کی امید کا بدلہ دیکھے گا. برعکس اس کے وہ آدمی کے جو امید ہی نہیں رکھا, قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اجر نہیں اور مرا بھی تو کمزور ایمان کے حق میں. اللہ شرک خفی میں عقیدہ بھی ہے اور شرک کے خفی اس میں عقیدہ بھی شامل ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ شرک خفی میں عقیدہ بھی داخل ہے. جہاں تک آپ کے سوال کو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جب معاملہ شرک کا آ گیا تو یہ معاملہ عقیدے سے جڑ گیا ہے. عقیدے کے باب میں یہ شرک داخل ہے. تو اب شرک خفی ہو, جلی ہو یا پھر شرک اصغر ہو, یہ سب عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں, سب عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ شرک خفی میں عقیدے میں جو بگاڑ پیدا ہوتی ہے, جیسے غیر اللہ کا جو ہے قسم اٹھانا, جیسے تعویذ گنڈے لگانا, یہ جو عقیدے میں بگاڑ ہے یہ شرک خفی میں داخل ہے. اگر آپ کا یہ سوال ہے تو ہاں داخل ہے. شیطان سے ڈرنا, ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ شیطان سے ڈرنا یہ کیا یہ عقیدے سے تعلق نہیں. یہاں تعلق ہے, لیکن دیکھیے انسان بحیثیت انسان فطری طور پر بعض چیزوں سے ڈرتا ہے نا. قدرت نے قدرتی طور پر اس کے اندر وہ ریزسٹنس پاور دیا ہے, اپنے آپ کو بچانے کا مادہ اللہ نے اسے دیا ہے. اب بچوں کو بھی دیکھیے آپ مان رہے ہیں تو روکے گا, قدرتی طور پر اللہ نے اسے دیا ہے. تو وہ قدرتی طور پر ڈرتا ہے بعض چیزوں سے جس میں اس کی حفاظت ہے, جیسے سانپ سے ڈرتا ہے, جیسے اندھیریوں سے ڈرتا ہے, جیسے شیطان سے ڈرتا ہے. تو یہ ڈر اس کی فطرت میں داخل ہے, یہ ڈر اس کی فطرت میں داخل ہے. یہ اگر کسی سے ڈر لے تو فوراً ہم نہیں کہیں گے اسے شرک کیا. کسی نے سانپ سے ڈر کر دوڑ لگا دی تو فوراً نہیں کہیں گے یہ صاحب مشرک ہو گئے, ہے نا. یہ اس بھائی فطرت میں داخل, یہ چیز فطرت میں داخل ہے. اور یہ جو ڈرا ہے اس وجہ سے ڈرا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا. آدمی ڈرتا کب کس سے ہے, وہی نقصان پہنچائے گا. نہیں ڈروں گا تو یہ مجھے مار دے گا یا پھر اس میں کچھ مجھے نقصان ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے, اس کے نقصان کی وجہ سے ڈر رہا ہے, اس کے نقصان کی وجہ سے ڈر رہا ہے. اب یہ اس وجہ سے نہیں ڈرتا کہ یہ نقصان پہنچا کر ہی رہے گا اور اس کا نقصان پہنچانا اتنا زبردست ہے جتنا اللہ نقصان پہنچاتا ہے, ایسا سوچ کر نہیں. ٹیمپر بھی نقصان میں پہنچاتا ہے اور آدمی ڈر جاتا ہے. تو یہ ایک شرک میں داخل نہیں, یہ انسانی فطرت ہے. یہ انسان اگر کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جیسے اللہ سے ڈرنا ہے ویسے اگر کسی سے ڈر رہا ہے, جیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں ویسے کسی نے غیر اللہ سے اپنا ڈر لگا لیا تو شرک کرے گا. جیسے بعض لوگ ہیں جب ان سے کہہ دیں گے بھائی اس تعویذ گنڈے کو نکالو, فوراً کہتے ہیں کہ حضرت کی مان پڑ جائے گی, ہے نا, گھر میں فلاں چیز آپ لے لیں گے حضرت کی مان پڑ جائے گی. تو یہ ایسے اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسے فلاں حضرت سے ڈرتے ہیں, تو یہ شرک میں داخل ہے, یہ شرک میں داخل ہے. جیسے اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا ویسے اگر غیر اللہ کے ساتھ آپ معاملہ کریں گے تو شرک. شرک صرف ان اعمال میں نہیں بلکہ ان چیزوں میں بھی شرک داخل ہو جاتا ہے. شرک اکبر ہونا, ہاں پیر صاحب سے ڈرنا, ہاں یہ شرک اکبر میں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جیسے اللہ نقصان پہنچا سکتا ہے ویسے فلاں پیر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں, فلاں حضرت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو یہ تو شرک ہو گیا, یہ شرک اکبر ہو گیا. ایسا ڈرنے والا آدمی بڑا ہی سنگین معاملہ ہے اس کا. واللہ اعلم. مجلس برخاست سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ